عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مرتبہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، ان پر باریک لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، جب عورت بلوغت کے قریب ہو جائے تو اس کے اعضاء نظر نہیں آنے چاہیے سوائے ان کے چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوئیں۔ ان کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث نقل کی کہ بلوغت کے جب قریب تھی، مراہقہ عربی میں کہتے ہیں اس لڑکے کو مراہق جو بلوغت کے قریب ہو۔ 10 سال کے بعد لڑکے لڑکی پر کچھ اثرات بلوغت کے نظر آتے ہیں، تو بلوغت کے قریب کہ جب پہنچ جائے لڑکی تو اس کا لباس، اس کو پردہ کروانا یہ والدین پر لازم ہوتا ہے۔ والدین کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک لباس خواتین کے لیے منع کیا، چست لباس، تنگ لباس جس سے اعضاء محسوس ہوں، اس سے منع کیا۔ کھلا لباس ہونا چاہیے جس سے جسم کے اعضاء کی بناوٹ کا پتہ نہ چلے۔ مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرد سلوار قمیض پہنے تو اس کا لباس کھلا ہونا چاہیے۔ مرد کا سطر البتہ کم ہے، گھٹنوں سے لے کر ناف تک مرد کا سطر ہے، لیکن عورت کا تو پورا جسم سطر ہے، گھر میں بھی سطر ہے، باہر بھی سطر ہے۔ عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو صرف چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ننگے۔ اگر عورت کے ٹخنے ننگے ہوں گے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کا کان آدھے سے زیادہ نماز میں ننگا ہو جائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر، تو عورت کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا صرف چہرہ اور ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں یہ نماز میں ننگے ہوں، باقی جسم ڈھانکا ہوا ہو، اور موٹے کپڑے سے، باریک کپڑے سے نہیں، موٹا کپڑا جس سے جسم کا رنگ نظر نہ آئے، اور کھلا اتنا ہو کہ جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے۔ آج ہمارے ہاں پردہ تو دور کی بات ہے، لباس ہی نہیں ہے۔ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے وہ 2 طبقے ایسے ہیں، ان میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاسیات عاریات، لباس پہنا ہوگا لیکن ننگی ہوں گی، مٹک مٹک کر چلیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں دیکھا، یعنی میرے دور میں نہیں، بعد میں آئیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ 1000 میل، 500 سال میل کے فاصلے تک جنت کی خوشبو جائے گی، لیکن ایسی خواتین کو جن کا لباس ننگا ہونے کی طرح ہے، ان کو جنت کی خوشبو بھی اللہ نہیں سونگھائے گا۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ جہنم کے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی ان کے پاس آئیں تو ان کا دوپٹہ باریک تھا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھاڑ کر اپنے گھر سے موٹا دوپٹہ دیا اور منع کیا کہ باریک لباس نہیں پہننا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے آئے، تقسیم کیے، تو ایک صحابی کو کپڑے دیے اور فرمایا، یہ تو اپنا جوڑا بنا لے۔ ایک کپڑا ایسا تھا، فرمایا یہ بیوی کو کہنا دوپٹہ لے لے۔ جب وہ لے کے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ بیوی کو کہنا اس کے نیچے کپڑا لگا لے، اس لیے کہ وہ باریک تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الگ حکم دیا کہ اگر بیوی کو دینا ہے تو وہ نیچے پھر اس کے کپڑا لگائے، تاکہ جسم کی رنگت، ہمارے ہاں دوپٹے سے بال صاف نظر آتے ہیں۔ ایک تو چست لباس اتنا ہوتا ہے کہ پورے جسم کی بناوٹ محسوس ہوتی ہے، اوپر سے باریک اتنا ہوتا ہے کہ پورا جسم نظر آتا ہے۔ تو اس میں مولویوں کا نقصان نہیں ہے یا کسی اور کا نقصان نہیں ہے، اس میں ان خواتین کا اپنا نقصان ہے کہ وہ جہنم کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا یا ایک بندہ گناہ گار ہے تو وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ اور جو مرد حضرات اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا لباس درست نہیں کرتے تو وہ قیامت کے دن وہ بھی مجرم ہیں، کیونکہ ان پر لازم تھا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔
تو بچی کو جب چھوٹی ہو اسی وقت سے کھلا لباس پہنایا جائے، جب بلوغت کے قریب ہو پردہ کروایا جائے، جب گھر میں سختی سے کھلا لباس پہنایا جائے گا تو وہ جوان ہو کر کبھی تنگ لباس نہیں پہنے گی، کبھی بغیر پردے کے باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ اس کی عادت ہو جائے گی۔ عبادت نہ بھی ہو اس کی عادت بن جائے گی۔ ہم مولویوں نے یہ لباس پہنا ہے، اب کسی مولوی کو پینٹ شرٹ پہناؤ گے وہ کبھی نہیں پہنے گا، کیونکہ اس نے کبھی پہنی نہیں ہے۔ ٹراؤزر شرٹ پہناؤ گے، مرد کے لیے منع تو نہیں ہے، پہن سکتا ہے، لیکن وہ مولوی کی عادت نہیں ہے، وہ گھر پہ بھی نہیں پہنتا، محفلوں میں شادیوں میں جائے گا، کہیں بھی جائے گا وہ نہیں پہنتا، کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے۔ تو یہ بچیوں کی عادت بنا دی جائے، جیسے ہم بچپن سے ان کو لباس دیں گے وہ پھر چینج نہیں کریں گی۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو جی بچی ہے کوئی بات نہیں ہے، پھر وہ بچی ہمارے لیے عذاب بنتی ہے کہ وہ جیسے جیسے جوان ہوتی ہے اس کا لباس اتنا ہی خراب ہوتا جاتا ہے، اور جب گھر سے نکلتی ہے تو ماں باپ تو سر جھکاتے ہیں، محلے دار بھی باتیں کرتے ہیں، دیکھنے والا بھی بات کرتا ہے، بازار سے کوئی گزرتا ہے جب لباس دیکھتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ کس گھر میں ہوں گی، یہ باہر ان کا یہ لباس ہے تو گھر میں کیا حال ہوگا۔ اسی سے بے حیائی پھیلتی ہے، اسی سے وبائیں پھیلتی ہیں، اور ایسی خواتین کا جب لباس مکمل نہیں ہوگا تو وہ نمازیں کیسے پڑھتی ہوں گی، عبادت کیسے ہوگی؟ جب ان کے لباس ہی مکمل نہیں ہے تو ان کی نماز بھی نہیں۔ کئی خواتین کو میں نے دیکھا کہیں آنا جانا ہو تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی پورا جسم ڈھانپنا ہے، اور چادر سے پورا جسم ڈھانپا بھی نہیں جاتا۔ اگر ایک عورت کے بازو نہیں بنے ہوئے یا دوپٹہ مکمل نہیں ہے تو وہ ایک چادر سے پورا اپنا جسم کیسے ڈھانپے گی کہ رکوع سجدے میں اس کا جسم ننگا نہ ہو۔ رکوع سجدے میں تو جسم تب ننگا نہیں ہوگا کہ جب پورا کرتا ہوگا، پورا دوپٹہ ٹھیک ہوگا، ایک چادر سے تو بندہ اپنے آپ کو کیسے لپیٹے گا۔ تو اس وجہ سے بچیوں کو گھر میں سمجھایا جائے کہ نماز پڑھنی ہے تو لباس کھلا رکھو، موٹا رکھو، ایک دن دنیا سے جانا ہے، زینت صرف خاوند کے لیے اختیار کرنی ہے، لوگوں کے لیے نہیں اختیار کرنی۔ آج ہم زینت لوگوں کے لیے اختیار کرتے ہیں، خاوند کے لیے نہیں کرتے، جس سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ گھر میں رہنا ہو میلا کچیلا گندے حال، اور باہر نکلنا ہو تو زیب و زینت۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ گھر میں زیب و زینت اختیار کرو، باہر اپنے آپ کو چھپا کے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے تو مدینہ میں آ کر رک جاتے تھے، گھروں میں صحابہ کو جانے سے منع کرتے تھے، اس لیے کہ اس دور میں ترتیب یہ تھی کہ جب خاوند کا پتہ چلتا لوگوں کو، محلے دار جو گھر والے ہیں 10 بندے سفر میں گئے، 50 بندے گئے، جب واپس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے تھے کہ فوراً گھروں کو مت جاؤ، اس لیے کہ عورتیں نہ صفائی کرتی تھیں نہ بند صبر کے رہتی تھیں، جب خاوند آتا تو پھر نہاتی دھوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آ کر رک جاتے، 3-4 گھنٹے رکے رہتے، اگر دن کا وقت ہوتا شام تک رکے رہتے، شام کو پھر صحابہ کو اجازت دیتے تاکہ عورتیں کو جب پتہ چل گیا کہ ان کے خاوند واپس آ گئے تو وہ اپنے آپ کو سدھار لیں۔ یکدم بندہ گھر جائے گا، وہ پراگندہ حالت میں ہوگی تو شاید پسند نہ آئے، دل ٹوٹ جائے۔ تو عورتیں جسم کی صفائی کرتی تھی، لباس پہنتی تھی، خاوند آنے پر۔ عام حالت میں مدینہ میں جب خاوند سفر پہ گیا ہوتا تو وہ عام حالت میں گھر میں پراگندہ رہتی تھی، یہ احادیث میں صراحتاً موجود ہے۔ ان کی یہ عادت تھی، اور ہماری یہ عادت ہے کہ ہم گھر میں سادہ رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، باہر نکلنے کے لیے زیب و زینت اختیار کرتے ہیں۔ بازار جانا ہو، کسی کے گھر جانا ہو، فوتگی پہ جانا ہو، اللہ معاف کرے تو بند صبر کے جاتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہمارے ہاں بن گیا تھا۔ اپنے گھر کے انسان، ہر کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، پورے محلے کا نہیں۔ تو جہاں جہاں جانا ہو، جس کے گھر جانا ہو، بندہ مردوں کو سمجھائے، خواتین کو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سلام دعا ہے، جو محرم ہیں ان کو انسان سمجھائے کہ اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو منع فرما دیا کہ عورت جب بالغ ہونے کے قریب ہو تو اس کو ایسا لباس پہننا جس سے جسم کی بناوٹ محسوس ہو یا جسم نظر آئے، وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا